बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ है। इमरान खान साहब की जो कल की मेडिकल रिपोर्ट है वो मंजर आम पर आ गई। मैंने आपको दोपहर में बताया था कि वो रिपोर्ट अदालत में जमा भी हो जाए तो किसी भी लम्हे वो पब्लिक जरूर हो जाएगी, क्योंकि इसी में ये सिस्टम का सारा फायदा है। क्योंकि जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान को जैम करके रखा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के दाखिली और खारजी रास्ते जिनका ताल्लुक आजाद कश्मीर से है, गिलगित बल्तिस्तान से भी है, पंजाब से भी है, और जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है वो भी चीज है। तो वो रिपोर्ट सामने आ गई, लेकिन अगेन पुरसरारियत इतनी ज्यादा उस रिपोर्ट के अंदर कि बाकायदा तौर पर पता चल रहा है कि इमरान खान साहब की फैमिली को बाकायदा तौर पर उसको साइडलाइन किया गया है, जिसकी सबसे ज्यादा प्राइम जिम्मेदारी होती है और सबसे ज्यादा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इखलाकियत के अंदर भी और मेडिकल साइंस में, उसकी फैमिली को सबसे पहले मुतल्ला किया जाए। दूसरा, रात को राजा इलामा राजा नासिर अब्बास साहब को और बैरिस्टर गौहर साहब को बाकायदा तौर पर पिम्स अस्पताल लाया गया है। 1 घंटा 20 मिनट की उनको ब्रीफिंग की गई है इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक। अगेन उस पर भी बहुत बड़े सवाल है, मैं आपको बता दूं जो तस्दीक वगैरह हो चुकी है। तीसरा, इमरान खान साहब के जाती मौलजीन को 20 मिनट मोबाइल पे लिया गया है जी, और इमरान खान साहब की रिपोर्ट बताई गई, यानी ना ही इमरान खान साहब के जाती मौलजीन से वो कंसेंट शामिल किया, उनकी भी पूरे का पूरा वीडियो डिटेल्स बयान आ गया, वो भी मैं आपको सुनाता भी हूं और आपको दिखाता भी हूं, और दीगर तमाम चीजें शुरू होंगी। इसकी बिना पर सवाबी में फिर धरने के हवाले से मजीद वो तो धरना मुसलसल जारी था। केपी के हाउस के बाद दोबारा से धरना शुरू हो चुका है, और उधर पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी शुरू हो चुका हुआ जी दोबारा से धरना। यहां ये सिचुएशन बनी। मैं रखता हूं चीजें आपके सामने। सबसे पहले उस मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक आपको बताऊं। इस रिपोर्ट जो मंजर आम पर आई है, उसकी बिना पर, अगर सिर्फ उसकी बिना पर देखा जाए तो इमरान खान साहब की आई साइट की हालत पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है। लेकिन फिर बात आ गई है सेटिस्फैक्शन अमलन जो है इमरान खान साहब की फैमिली और जाती मौलजीन की रिक्वायर्ड है इस सिलसिले में, जिनको सिर्फ फोन के जरिए रब्ता करके बताया गया है। यही वो एक पुरसरार चीज है ना, जिसको जानबूझ के क्रिएट किया गया है, एक मुअम्मा बनाने की कोशिश की गई है। चाहे इसके क्या चीज सामने आएगी, लेकिन उसके बगैर तो ये होना भी नहीं जब तक अल-शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल में इमरान खान साहब को मुंतकिल नहीं किया जाता। रिपोर्ट जो मंजर यहाँ पे आई है उसका उर्दू तर्जमा यह है कि बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया, जहां वो डॉक्टर, 5 डॉक्टर्स और एक टेक्नीशियन जो कल इमरान खान साहब की, जिन्होंने बाकायदा तौर पर पूरा चेकअप किया था, उन्होंने बानी पीटीआई की सेहत पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इनको बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को। इमरान खान साहब के जाती मौलजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुर्रम मिर्जा को भी फोन पर 25 मिनट तवील ब्रीफिंग दी गई, जिस पर उन्होंने एतमाद का इजहार किया। ये रिपोर्ट कह रही है, ठीक है, ये रिपोर्ट कह रही है और ये सरकारी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सियासी कायदीन और जाती मौलजीन ने अभी तक किए गए इलाज और सीनियर डॉक्टर्स की टीम की जानिब से दी गई तजावीज़ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। ये खुद थे नहीं, उनकी तजावीज़ पर एतमाद का इजहार किया। बानी पीटीए का मुआयना 15 फरवरी 2026 को प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल माहिर अमराज चश्म के मेडिकल बोर्ड ने किया। मेडिकल बोर्ड में अल-शफा ट्रस्ट आई अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और पिम्स अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान शामिल थे। बानी पीटीए की दाई आंख की बनाई, अब देखिए इंप्रूवमेंट ये क्या बता रहे हैं, अल्लाह करे ऐसे ही, परवरदिगार करे ऐसा हो। उन्हें कहा बानी पीटीए की दाई आंख की बिनाई ऐनक के बगैर 6/24 पार्शल दाई आंख थी, जबकि बाएं आंख की बनाई 6/9 रिकॉर्ड की गई है। यानी 6/6 नहीं, ये 6/9 है, और 6/24 यानी ये बिनाई कम हुई है। ऐनक के साथ दाईं आंख की बिनाई बेहतर होकर 6/9 पार्शल और बाईं आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पर 6/6 हो गई है। यानी ऐनक लगा के भी इमरान खान साहब की दाईं आंख सही तरह नहीं देख पाएगी। दाईं आंख के मुआयने में खून के बहाव और पर्दा बसारत पर सोजिश के आसार पाए गए हैं। दाईं आंख को सोजन में कमी आई है और इसकी मोटाई 5.50 से कम होकर 3.50 हो गई है, जो कि बेहतरी की अलामत है। इमरान खान साहब इतने सीरियस बीमार थे, ये सोजन 550 से कम होकर 350 तक आई उसकी मोटाई। मेडिकल बोर्ड ने दोनों आंखों के लिए न्यूऑनिक और सस्टेन अल्ट्रा, जबकि दाईं आंख के लिए कोसोपेट आई ड्रॉप्स भी वो तजवीज़ किए हैं। बिनाई 6/36 से बेहतर होकर 6/9 पार्शल हुई, जो कि इस मरले पर काफी अच्छी बिनाई है। माहिरीन ने NTVEGF इलाज की तकमील के बाद OCT एंजियोग्राफी और FFA टेस्ट करवाने का मशवरा दिया है। ये जी रिपोर्ट सामने आई। अच्छा, इसके साथ ही ना, मुझे उधर खैर इजलास हो रहा है, वो तो अपनी जगह पर हुआ केपी के हाउस में सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से। इसके साथ ही ना मुख्तलिफ जगह पे काम दोबारा शुरू हो गया। एक तो
3 بجے اجلاس ہوا جی، اور 3 بجے اجلاس کے بعد ممبران صوبائی اسمبلی اور کارکنان نے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کے باہر، جہاں رات گئے، صبح کے ٹائم ہی بیریئرز وغیرہ ہٹا لیے گئے تھے، اور وہ بیریئرز دوبارہ اب لگنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور دوبارہ سے انہوں نے وہاں دھرنا شروع کیا ہے۔ اکبر ایوب خان صاحب اس اجلاس کے اندر تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ میں اکیلا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اختیار عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو دیا ہوا ہے، اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دیا ہے کہ آگے کا لاہ عمل ہمارا کیا ہونا ہے۔ اس سلسلے میں تھوڑی دیر پہلے باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کے حوالے سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی، ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی تھا، ادھر بھی بہت گلے شکوے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا جی میں کل اسپتال گیا تھا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ محمود خان اچکزئی بھی آپ کو بتائیں گے، انہیں عمران خان صاحب سے عمران خان کے ڈاکٹر سے ملاقات کی تصدیق کی ہے۔ ادھر ساتھ ہی جن افراد سے متعلق یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ ان افراد کو عمران خان صاحب کے ذاتی جو معالجین ہیں ان کو فون پہ 25 منٹ لیا گیا، ان میں ڈاکٹر عاصم یوسف کا نام ہے نا جی۔ ڈاکٹر عاصم یوسف کا ویڈیو پیغام آیا ہے اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد۔ کہتے کل رات تقریباً پونے 10 بجے میری اسلام آباد میں موجود ڈاکٹر سے ٹیلی فون پر بات ہوئی، رات پونے 10 بجے، جو اس وقت عمران خان صاحب کی آنکھ کا علاج کر رہے ہیں۔ یہ گفتگو تقریباً 40 منٹ تک جاری رہی۔ میں نے اپنے کولیگ ڈاکٹر خرم مرزا جو لاہور میں ریجنل اسپیشلسٹ ہیں ان سے بھی درخواست کی کہ وہ اس کال میں شامل ہوں۔ ان کی مہربانی ہے کہ وہ فوراً شامل ہو گئے۔ انہوں نے تفصیلی بات چیت میں حصہ لیا۔ اسلام آباد کے ڈاکٹر نے تفصیل سے بتایا وہ کب سے خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں، کون کون سے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، کیا تشخیص ہوئی ہے، اب تک کیا علاج ہوا ہے، آندہ کا کیا پلان ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فالو اپ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق انہوں نے آخری بار کل دوپہر خان صاحب کو دیکھا، اور تمام رپورٹس اور تازہ اسسمنٹ کے مطابق خان صاحب کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، آنکھ کی بینائی بھی پہلے سے امپروو ہوئی ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں پورے یقین سے اس کی تصدیق کر سکوں۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میری خواہش ہے کہ میں پورے یقین سے اس بات کی تصدیق کر سکوں، مگر افسوس کہ میں ان کی ان باتوں کی تصدیق نہیں کر سکتا ہوں، اور پوائنٹ نوٹ کریں، اور نہ ہی میں تردید کر سکتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خود عمران خان صاحب کو نہ دیکھا ہے، نہ ہی ان سے میری بات ہوئی ہے۔ مزید یہ کہ خان صاحب کی فیملی کی جانب سے نامزد ڈاکٹرز کو بھی ابھی تک انہیں دیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس لیے میں ایک بار پھر اتھارٹی سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے یا ڈاکٹر فیصل سلطان کو اور خان صاحب کی فیملی کی جانب سے نامزد ڈاکٹرز کو اسلام آباد میں معائنے اور علاج کے عمل میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے۔ میری خصوصی درخواست ہے کہ آئندہ تمام ٹیسٹ، اسسمنٹ اور علاج شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے اندر کیا جائے، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ عالمی معیار اور مناسب سٹینڈرڈز کا حامل اسپتال ہے جہاں عمران خان صاحب کو انشاءاللہ بہترین علاج میسر آ سکے گا۔ ڈاکٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہتے ہیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا، جنہوں نے بتائی بریفنگ کیا ہے۔ جو جو عمران خان صاحب کے ذاتی معالجے نے جس کو 25 منٹ بریف کیا گیا، جس کو اس جگہ پہ 40 منٹ کہہ رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے 25 منٹ بریف کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں اس حوالے سے کوئی تصدیق نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا حکومت کا جو دعویٰ ہے وہ بے بنیاد ہے، ڈاکٹر عاصم یوسف کہہ رہے ہیں حکومت کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان صاحب کی آنکھ میں بہتری آئی، لیکن ہم اس کو کنفرم نہیں کر سکتے، ہم نے ذاتی طور پہ عمران خان صاحب کا معائنہ ہی نہیں کیا جی۔ بہرحال اس وقت جو بریفنگ ہوئی ہے، جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس کے اندر ایک گفتگو ہوئی کہ جی عمران، ہمیں جو بتایا گیا کہ جی عمران خان صاحب، جس میں محمود خان سے علامہ راجہ ناصر عباس، بیرسٹر گوہر، یہ سب شامل ہیں، انہیں کہ عمران خان کی آنکھ الحمدللہ 95% بالکل ٹھیک ہو چکی ہے۔ یہ خوشخبری ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی سلامت ہے۔ محمود خان اچکزئی نے اس پر گفتگو پر ارکان اسمبلی نے الحمدللہ کہا ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی اس ملاقات کی تصدیق کی، انہوں نے کہا ڈاکٹر نے بتایا کہ عمران خان نے پہلے مجھے دیوار پر لگا۔ محمود خان اچکزئی صاحب کیا بتاتے ہیں، عمران خان صاحب نے کہا کہ پہلے مجھے دیوار پہ لگا، ٹائم پیس نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ ڈاکٹرز محمود خان اچکزئی صاحب کو بتا رہے ہیں، ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا۔ انہیں کہ عمران خان نے کہا کہ مجھے دیوار پر لگا، ٹائم پیس نظر نہیں آ رہا تھا، جب ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو میرے گھڑی کی سوئی نظر آنا شروع ہو گئی۔ ممبران اسمبلی نے ماشاءاللہ کہہ کے اطمینان کا اظہار کیا۔ نہیں سر، ماشاءاللہ کہہ کے تو دھرنا ختم ہو چکا تھا نا، وہاں کے پی ہاؤس کے بعد بھی شروع ہو چکا ہے، یہ ماشاءاللہ سے بات بہت آگے چلی گئی ہے۔ بہرحال یہ ضرور گفتگو ہوئی ہے جی، اس کے اندر پی ٹی آئی جو پارٹی جو رہنما ہے پارلیمانی، انہوں نے یہاں تک بات کی ہے کہ سوشل میڈیا یوٹیوبرز کے اوپر کافی زیادہ نزلہ نکلا ہے۔ انہیں کہ ایک ممبر اسمبلی کہتا ہے کہ چند میڈیا والوں نے پوری پارلیمنٹ کو آگے لگایا ہوا ہے۔ ایک نے کہا 26 نومبر بشرا بی بی کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا، کل علیمہ خان صاحبہ کی وجہ سے بات بنتے بنتے خراب ہوئی۔ اس طریقے کی باتیں پارلیمانی پارٹی کے لوگوں کے بیچ میں ہوئی ہیں، یہ تمام باتیں ہوئی ہیں۔ اور کچھ اور بھی گفتگو بتاتا ہوں اس میں۔ شہریار افریدی صاحب نے کوئی اہم نقطہ اٹھایا ہے اسی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے۔
اور یہ پارلیمنٹ کی مسجد پہ جاری اجلاس ہے۔ شہریار آفریدی نے اہم نقطہ اٹھایا کہ شہریار آفریدی نے کہا کہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا، ہم نے سوشل میڈیا کے پیچھے چلنا ہے یا علیمہ خان صاحبہ کے پیچھے چلنا ہے یا بشرا بی بی کے پیچھے چلنا ہے یا محمود خان اچکزئی صاحب کے پیچھے چلنا ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی فیصلہ ضرور کرنا ہے۔ اس ٹائم یہ سچویشن ہے۔ عمران خان صاحب کے میڈیکل رپورٹ کو نہ فیملی ایکسیپٹ کر رہی ہے، نہ ہی ان کے ڈاکٹرز ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کا تعلق دور دور میڈیکل سے نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے وہ بھائی مسئلہ تو یہاں ہے ہی نہیں۔ مسئلہ ہے عمران خان صاحب کو الشفا ٹرسٹ اسپتال منتقل کرنے کا، مسئلہ ہے عمران خان صاحب کی فیملی تک رسائی تاکہ وہ ان کی موجودگی میں، مسئلہ ہے عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین، اسی طرح ذاتی معالجین جس طرح نواز شریف صاحب، جس طرح آصف علی زرداری صاحب، ڈاکٹر عاصم اور نواز شریف صاحب ڈاکٹر عدنان کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوتے تھے، قید کے باوجود، سزاؤں کے باوجود۔ یہ چیز تھی۔ رہی بات عمران خان صاحب کی، آج مریم نواز صاحبہ خطاب کر رہی تھی گجرات میں ایک تقریب سے، اور خطاب میں انہوں نے لو جی عمران خان صاحب کو اتنا دکھایا۔ وہ نواز شریف صاحب جب گئے تھے نا لمبی فہرست، انہوں نے کہا ڈاکٹر یاسمین راشد رو پڑی ہوئی ہے، سارے کلپس دکھائے، دیکھے کوئی ایسے بات تھوڑی کرتا وہ یہ بتا رہی ہے۔ آج اللہ ماشاء اللہ نام لینا جہاں منع تھا نا، آج عمران خان صاحب کی ویڈیوز ہی ویڈیوز اور ان کی آواز عمران خان صاحب کی سارے چینلز پہ چل رہی تھی، اور یہ سہرا میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ کے ہی گلے پڑتا ہے جی۔ سابق وزیر اعظم کی ٹی وی چینل پر واپسی لگ رہا ہے ہو گئی ہے، جتنی ویڈیوز انہوں نے چلوائی ہیں مریم نواز صاحبہ نے۔ تو آج عوام نے نیشنل ٹی وی کے اوپر عمران خان صاحب کو بہت عرصے بعد اتنی تسلی سے دیکھا جتنی تسلی سے انہوں نے یہ کیا ہوا جی۔ ادھر عدم اطمینان کا مزید عالم یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے باہر مال روڈ پر سر آئی ایل ایف کا احتجاج شروع ہے، بڑا تگڑا اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، بہت تگڑا احتجاج کر رہے ہیں۔ ایف آئی آر درج ہوئی ہے تحریک انصاف کے متعدد اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سمیت دیگر رہنماؤں پر کہ جی انہوں نے اپنے گن مینوں کے ذریعے پولیس پر سیدھی فائرنگ کی ہے، اراکین اسمبلی نے پولیس اہلکاروں کو یونیفارم میں پھاڑ دی ہے۔ اس موقع پر یہاں یہ پوزیشن بھی چل رہی ہے۔ بہرحال یہ ہے اصل خبر جو نکل کے آئے گی جی، وہ سہیل آفریدی کے اجلاس کے بعد نکل کے آئے گی۔ کرنا کیا ہے، مطمئن فیملی کا ذاتی معالجین کی موجودگی میں تبھی جا کے ہونا ہے، ادروائز یہ دھرنا نہیں ختم ہوتا۔ مجھے تو لگتا ہے سوال ہی پیدا کرتا ہے۔ باقی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔